السلام علیکم، آداب ناظرین۔ UGC نیٹ اردو کے یونٹ 9 کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں دلی کالج کے بارے میں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دلی کالج کے تعلق سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، دلی کالج کی ابتدائی صورت کیا تھی؟ دلی کالج کی ابتدائی صورت مدرسہ غازی الدین خان کی تھی۔ دلی کالج کی ابتدائی صورت مدرسہ غازی الدین خان تھی، جو 1792 میں قائم کیا گیا تھا۔ مدرسہ غازی الدین خان یہ 1792 میں قائم کیا گیا تھا۔ پھر اسی مدرسے میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو اس طریقے سے دلی کالج کی جو ابتدائی صورت بنتی ہے وہ مدرسہ غازی الدین خان کی بنتی ہے۔ پھر دلی کالج کب قائم کیا گیا؟ تو دلی کالج 1825 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا۔ اور دلی کالج کا قیام کس طریقے سے عمل میں آیا؟ دلی کالج کا قیام کس طریقے سے عمل میں آیا؟ تو 17 جولائی 1823 کو 1823 ہے وہ 1823 کو مجلس تعلیمات عامہ کا قیام عمل میں آیا، جس میں ٹیلر نے اپنی رپورٹ میں مدرسہ غازی الدین کی خستہ حالی کا ذکر کیا اور انگریزی سرکار نے اسی مدرسے میں کالج کھولنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے دلی کالج کا قیام عمل میں آیا 17 جولائی 1823 کو۔ یہ 1823 ہے، 1823 17 جولائی 1823 کو مجلس تعلیمات عامہ کا قیام عمل میں آیا، جس میں ٹیلر نے اپنی رپورٹ میں مدرسہ غازی الدین کی خستہ حالی کا ذکر کیا اور انگریزی سرکار نے اسی مدرسے میں کالج کھولنے کی اجازت دے دی، اور پھر 1825 میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ دلی کالج کب بند کیا گیا؟ دلی کالج 1877 میں بند کیا گیا اور اس کو لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا۔ 1877 میں دلی کالج کو بند کیا گیا اور اس کو لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا، یعنی لاہور کالج میں اس کو 1877 میں ملا دیا گیا۔ دلی کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو دلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانیوں کو انگریزی زبان اور مغربی علوم سے واقف کرانا تھا۔ دلی کالج کا مقصد ہندوستانیوں کو انگریزی اور مغربی علوم سے واقف کرانا تھا، بالکل فورٹ ولیم کالج کے برعکس اس کا مقصد تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریزوں کو ہندوستانی زبانوں سے متعارف کرانا تھا، اور یہاں پر دلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانیوں کو انگریزی اور مغربی علوم سے واقف کرانا تھا۔ دلی کالج کے پرنسپل کسے بنایا گیا؟ دلی کالج کا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا؟ تو دلی کالج کا پرنسپل، جو پہلے پرنسپل ہیں دلی کالج کے، وہ مسٹر جوزف ہنری ٹیلر ہیں، جن کو 175 روپے ماہانہ پر دلی کالج کا پرنسپل بنایا گیا تھا، مسٹر جوزف ہنری ٹیلر۔ اور اس کے بعد پھر اور لوگوں کو بھی پرنسپل بنایا گیا۔ سب سے پہلے پرنسپل مسٹر جوزف ہنری ٹیلر تھے، اس کے بعد اسپرنگر یہ تیسرے پرنسپل تھے۔ اگلا سوال یہ ہے، سر سید نے آثار السنادید اور مسٹر رام چندر نے فوائد الناظرین کس کی ایما پر شائع کیا؟ تو سر سید نے آثار السنادید اور مسٹر رام چندر نے فوائد الناظرین اسپرنگر کی ایما پر اشارہ اسپرنگر کی ایما پر شائع کیا، جو دہلی کالج کے تیسرے پرنسپل تھے اسپرنگر، انہی کی ایما پر سر سید نے آثار السنادید اور مسٹر رام چندر نے فوائد الناظرین شائع کیا۔ 1857 کے بغاوت کے وقت دہلی کالج کے پرنسپل کون تھے؟ 1857 کے بغاوت کے وقت مسٹر ٹیلر دہلی کالج کے پرنسپل تھے، اور اسی بغاوت میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 1857 کے بغاوت کے وقت دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر تھے، اور اسی بغاوت میں مسٹر ٹیلر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دہلی کالج کب سے کب تک بند رہا؟ دہلی کالج 1857 کے غدر کے وقت بند ہوا، پھر 1864 میں کھلا تھا۔ دہلی کالج
1857 1857 کو غدر کے وقت یہ بند ہوا تھا، اس کے بعد پھر 1864 میں یہ دوبارہ کھلا تھا۔ تحریر عقلیدس سنن ترمذی یہ کس کے متراجم ہیں؟ تحریر عقلیدس سنن ترمذی یہ مولوی مملوک علی کے متراجم ہیں، مولوی مملوک علی نے ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ مولوی مملوک علی کے تراجم ہیں۔ حدائق البلاغت یہ کس کی کتاب ہے؟ حدائق البلاغت امام بخش صحبائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حدائق البلاغت یہ امام بخش صحبائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جن کا تعلق دہلی کالج سے تھا۔ محاورات ہند ترجمہ تاریخ ابن خلقان یہ کس کی تصنیف ہے؟ محاورات ہند ترجمہ تاریخ ابن خلقان یہ کتاب ہے مولوی سبحان بخش کی، مولوی سبحان بخش کی تصنیف کردہ ہے محاورات ہند ترجمہ تاریخ ابن خلقان۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رسالہ فوائد الناظرین، رسالہ محب ہند یہ کس نے جاری کیا؟ رسالہ فوائد الناظرین اور محب ہند یہ رسالہ جاری کرنے والے ماسٹر رام چندر ہیں۔ ماسٹر رام چندر نے رسالہ فوائد الناظرین اور رسالہ محب ہند جاری کیا۔ جبر و مقابلہ کلیات و جزیات یہ کس کی تصنیف ہے؟ جبر و مقابلہ کلیات و جزیات یہ تصنیف بھی مسٹر رام چندر کی ہے، ماسٹر رام چندر کی یہ کتاب ہے جبر و مقابلہ کلیات و جزیات۔ ماسٹر رام چندر نے کون سا مذہب قبول کیا تھا؟ تو ماسٹر رام چندر نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ رام چندر یہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ قانون محمدی، قانون دیوانی، تاریخ ایران، فوجداری یہ کتابیں کس کی ہیں؟ قانون محمدی، قانون دیوانی، تاریخ ایران، فوجداری یہ ماسٹر حسینی کی کتابیں ہیں، ماسٹر حسینی کی تصنیف کردہ یہ کتابیں ہیں۔ دہلی کالج کے دیگر اساتذہ یہ جن اساتذہ کا اوپر ذکر ہوا وہ دہلی کالج سے ان کا تعلق تھا، جیسے ماسٹر حسینی، ماسٹر رام چندر۔ اس کے بعد دہلی کالج کے جو دیگر اساتذہ ہیں ان میں نام آتا ہے ماسٹر وزیر علی، ماسٹر امیر علی، ضیاء الدین، پیارے لال، مولوی ذکاء اللہ، مولوی احمد علی، بھیرو پرساد، اشرف علی، پنڈت رام کشن، ہردیو سنگھ منشی گری، مولوی حسن علی، ماسٹر نور محمد تحتانی ان سب کا تعلق دہلی کالج سے تھا، یہ دہلی کالج کے اساتذہ میں سے تھے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے دہلی کالج کے اہم طلباء، تو دہلی کالج کے اہم طلباء میں نام آتا ہے ماسٹر رام چندر کا، ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ماسٹر رام چندر یہ دہلی کالج کے طلباء تھے، پھر اساتذہ میں سے بھی ان کا شمار ہوا۔ اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ، ضیاء الدین، مولوی کریم الدین، پنڈت منپھول یہ ان سب کا یہ جو تھے دہلی کالج کے اہم طلباء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو دہلی کالج کے بعد پھر آگے ہمیں پڑھنا ہے دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں آگے سوالات۔ دارالترجمہ عثمانیہ کب قائم کیا گیا؟ یہ پہلا سوال ہے، دارالترجمہ عثمانیہ کب قائم کیا گیا؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ کو 1917 ستمبر کے مہینے میں قائم کیا گیا۔ ستمبر 1917 میں دارالترجمہ عثمانیہ کو قائم کیا گیا اور آج یہ عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے آج مشہور ہے، جسے 1917 میں ستمبر کے مہینے میں قائم کیا گیا تھا۔ دارالترجمہ عثمانیہ کس نے قائم کرنے کا حکم دیا؟ کس کے حکم پر دارالترجمہ عثمانیہ قائم کیا گیا؟ میر عثمان علی خان آصف صابع نے دارالترجمہ عثمانیہ کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا اگست 1917 میں۔ اگست 1917 میں میر عثمان علی خان آصف صابع نے دارالترجمہ عثمانیہ کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ دارالترجمہ عثمانیہ کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دارالترجمہ عثمانیہ کے قیام کا مقصد تھا جامعہ عثمانیہ کے نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کرنا۔
دارالترجمہ عثمانیہ کے قیام کا مقصد جامعہ عثمانیہ کے نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کرنا تھا۔ دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب 1919 میں شائع ہوئی تھی۔ دارالترجمہ عثمانیہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب 1919 میں شائع ہوئی تھی۔ دارالترجمہ عثمانیہ میں ترجمہ کا کام کب تک ہوا؟ دارالترجمہ عثمانیہ میں ترجمے کا کام 1917 سے لے کر 1950 تک تقریباً 33 سال تک ہوا۔ دارالترجمہ عثمانیہ میں ترجمہ کرنے کا کام 1917 سے لے کر کے 1950 تک تقریباً 33 سال تک ہوا۔ اور دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے آخری کتاب کب شائع ہوئی؟ سب سے آخری کتاب 1950 میں ترجمہ کی گئی اور 1981 میں شائع ہوئی۔ دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے آخری کتاب 1950 میں ترجمہ کی گئی، 1981 میں شائع ہوئی، اور سب سے پہلی کتاب 1919 میں شائع ہوئی تھی، اور سب سے آخری 1950 میں ترجمہ کی گئی، 1981 میں شائع ہوئی۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جامعہ عثمانیہ کا قیام اکتوبر 1918 میں آیا، دارالترجمہ کے قیام کے بعد۔ دارالترجمہ کے قیام کے بعد اکتوبر 1918 میں دارالترجمہ کے قیام کے بعد جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب کون تھے؟ دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب کا نام پروفیسر محمد مجیب تھا۔ پروفیسر محمد مجیب دارالترجمہ عثمانیہ سے وابستہ آخری ادیب تھے۔ دارالترجمہ کی آخری اشاعت کون سی کتاب ہے؟ دارالترجمہ کی آخری اشاعت پروفیسر مجیب کی ہی تاریخ تمدن ہند ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ کی آخری اشاعت پروفیسر مجیب کی کتاب ہے تاریخ تمدن ہند۔ یہ دارالترجمہ عثمانیہ کی آخری اشاعتی کتاب ہے۔ دارالترجمہ کی عمارت میں آگ کب لگی تھی؟ دارالترجمہ عثمانیہ میں ایک مرتبہ آگ لگی تھی، تو یہ دارالترجمہ عثمانیہ کی عمارت میں آگ 18 اگست 1955 میں لگی، جس میں اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ 18 اگست 1955 کو دارالترجمہ عثمانیہ کی عمارت میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس میں رکھی ہوئی اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سی مجلس قائم کی گئی؟ اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات دارالترجمہ کے تحت قائم کی گئی تھی۔ اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات دارالترجمہ کے تحت قائم کی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، مجلس وضع اصطلاحات کی پہلی اور آخری مجلس کب منعقد ہوئی؟ مجلس وضع اصطلاحات کی پہلی مجلس 1918 میں منعقد ہوئی اور اس کی آخری مجلس 1946 میں منعقد ہوئی۔ مجلس وضع اصطلاحات کی پہلی مجلس 1918 میں اور آخری مجلس 1946 میں منعقد ہوئی تھی۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ دارالترجمہ کے پہلے ناظم کا نام مولوی عبدالحق تھا۔ یہ اہم سوال ہے۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم کا نام مولوی عبدالحق تھا۔ دارالترجمہ سے وابستہ کچھ اہم مترجمین جن کا تعلق دارالترجمہ سے ہے، وہ کل 129 مترجمین وابستہ تھے۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے کل 129 مترجمین وابستہ تھے، جس میں عبدالماجد دریابادی، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، جوش ملیح آبادی، خلیفہ عبدالحکیم، سید علی رضا، یوسف حسین خان، پروفیسر مجیب، یہ کچھ اہم نام ہیں۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی تعداد کل 129 ہے۔ ان میں سے کچھ اہم ناموں میں عبدالماجد دریابادی، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، جوش ملیح آبادی، خلیفہ عبدالحکیم، سید علی رضا، یوسف حسین خان اور پروفیسر مجیب ہیں۔
دارالترجمہ میں دو عہدے کس نام سے تھے؟ یہ اگلا سوال ہے کہ دارالترجمہ میں دو عہدے کس نام سے تھے؟ تو دو عہدے، ایک ناظر مذہبی اور ایک ناظر ادبی۔ ان دو ناموں سے دارالترجمہ عثمانیہ میں دو عہدے تھے، ناظر مذہبی اور ناظر ادبی۔ ناظر مذہبی کے عہدے پر کس کا تقرر ہوا؟ ناظر مذہبی کے عہدے پر پہلے مولوی حاجی صفی الدین پھر مولوی عبداللہ عمادی کا تقرر ہوا۔ ناظر مذہبی کے عہدے پر پہلے مولوی حاجی صفی الدین پھر مولوی عبداللہ عمادی کا تقرر ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، ناظر ادبی کے عہدے پر کون فائز ہوا؟ تو ناظر ادبی کے عہدے پر یکے بعد دیگرے نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور جوش ملیح آبادی کا تقرر ہوا۔ ناظر ادبی کے عہدے پر یکے بعد دیگرے نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور جوش ملیح آبادی فائز رہے۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے کون تھے؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ میں زبان کے نمائندے کے طور پر مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا تھے۔ دارالترجمہ میں زبان کے نمائندوں میں مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا تھے۔ دارالترجمہ کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ اردو میں اصلاح زبان کی روایت کے تعلق سے ہے۔ تو آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ اصلاح زبان کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے، ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اسے کیا کہا گیا؟ تو ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اسے اصلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک کا نام دیا گیا۔ ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اسے اصلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک کا نام دیا گیا۔ تو اگر اس طریقے سے سوال ہو اصلاح زبان کی تحریک کون سی ہے، تو یہ وہی تحریک ہے جو ایہام گوئی کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ ایہام گوئی کے خلاف شروع ہونے والی تحریک کا نام رد عمل یا اصلاح زبان کی تحریک دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز کس نے کیا؟ اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز کرنے والے مرزا مظہر جانے جانا ہیں اور ان کے شانہ بشانہ انعام اللہ خان یقین بھی تھے۔ اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز کرنے والوں میں مرزا مظہر جانے جانا ہیں اور ان کے شانہ بشانہ انعام اللہ خان یقین بھی۔ اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط کس نے مرتب کیے؟ تو اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط مرتب کرنے والے شاہ حاتم ہیں۔ شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط مرتب کیے۔ شاہ حاتم پہلے کس تحریک کی طرف مائل تھے؟ شاہ حاتم پہلے ایہام گوئی کی تحریک کے طرف مائل تھے، بعد میں اس کے مخالف اصلاح زبان کی تحریک میں شامل ہو کر اپنے دیوان سے منتخب اشعار جمع کیے اور اس کو دیوان زادہ کا نام دیا۔ شاہ حاتم پہلے ایہام گوئی کی تحریک کی طرف مائل تھے، بعد میں اس کے مخالف اصلاح زبان کی تحریک میں شامل ہو کر اپنے دیوان سے منتخب اشعار جمع کیے اور اس کو دیوان زادہ کا نام دیا۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق کیا تاکید کی تھی؟ شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق تاکید کی تھی، ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک کرنے اور عربی فارسی صحت املا کے ساتھ لکھنے کی تاکید کی۔ شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق جو تاکید کی تھی وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک کرنے اور عربی فارسی صحت املا کے ساتھ لکھنے کی تاکید شاہ حاتم نے کی تھی اصلاح زبان سے متعلق۔ اگلا سوال ہے، متروک الفاظ اور اس کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست کس نے مرتب کی؟ متروک الفاظ اور اس کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست مرتب کرنے والے شاہ حاتم ہیں۔
متروک الفاظ اور اس کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست کس نے مرتب کی؟ شاہ حاتم نے۔ اگلا سوال ہے، اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں کس نے دیکھا؟ اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں میر درد نے دیکھا تھا۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش کس نے کی؟ تو اصلاح زبان کی تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش مرزا مظہر، یقین، تاباں، سودا اور درد وغیرہ نے کی تھی۔ اس تحریک کو، اصلاح زبان کی تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنے والوں میں مرزا مظہر، یقین، تاباں، سودا اور درد وغیرہ ہیں۔ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کس نے کیا؟ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کرنے والے شیخ امام بخش ناسخ ہیں۔ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کرنے والے شیخ امام بخش ناسخ ہیں۔ اب یہاں سے ناسخ کے تعلق سے بھی کچھ اہم معلومات ہم پڑھتے چلتے ہیں۔ ناسخ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ناسخ کی پیدائش 1772 میں فیض آباد میں ہوئی اور 1838 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی فیض آباد میں ہوئی اور 1838 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام امام خدا بخش تھا۔ شیخ امام بخش ناسخ کے والد کا نام خدا بخش تھا۔ ناسخ کی غزل پر اصلاح دینے سے کس نے انکار کر دیا تھا؟ تو ناسخ کی غزل پر اصلاح دینے سے میر نے انکار کر دیا تھا۔ میر نے ناسخ کی غزل پر اصلاح دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناسخ کو ملک الشعراء کے خطاب کی پیشکش کس نے کی تھی؟ ناسخ کو ملک الشعراء کی خطاب کی پیشکش کرنے والے غازی الدین حیدر تھے، لیکن ناسخ نے کہا اتنے چھوٹے سے بادشاہ کا خطاب مجھے منظور نہیں۔ ناسخ کو ملک الشعراء کا خطاب پیش کرنے والے غازی الدین حیدر تھے، لیکن ناسخ نے اسے قبول نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ اتنے چھوٹے سے بادشاہ کا خطاب مجھے منظور نہیں ہے۔ تنقید نگاروں نے ناسخ کو ادبی ڈکٹیٹر کیوں کہا ہے؟ ناسخ کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ تنقید نگار ناسخ کو ادبی ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ تو ادبی ڈکٹیٹر ناسخ کو کہنے کی وجہ ہے کیونکہ انہوں نے جو اصلاحیں تجویز کیں ان پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور شاگردوں سے بھی عمل کرایا۔ اسی وجہ سے تنقید نگار ناسخ کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، ادبی ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ناسخ کی اصلاحیں کون سی تھی؟ ناسخ نے فارسی الفاظ کو داخل کیا اور پراکرت کو خارج کیا اور اردو کے صرف و نحو، روزمرہ کے محاورات کو صحیح کیا اور تذکیر و تانیث کے اصول وضع کیے، ضمائر اور مصادر میں تبدیلی کی۔ شیخ امام بخش ناسخ نے جو کچھ اصلاحیں تجویز کی تھی وہ یہ ہیں کہ ناسخ نے فارسی الفاظ کو داخل کیا، پراکرت کو خارج کیا، اردو کے صرف و نحو، روزمرہ کے محاورات کو صحیح کیا، تذکیر و تانیث کے اصول وضع کیے، ضمائر اور مصادر میں تبدیلی کی۔ زبان کا نام سب سے پہلے اردو کس نے مستند قرار دیا؟ تو اردو ہماری زبان جو ہے اس کو سب سے پہلے اردو کا نام دینے والے ناسخ ہیں۔ شیخ امام بخش ناسخ نے سب سے پہلے اردو زبان کو مستند قرار دیا اور سارے ناموں کو متروک قرار دیا ہے۔ غزل میں فحش الفاظ کو کس نے ممنوع قرار دیا؟ تو غزل میں فحش الفاظ کو ممنوع قرار دینے والے ناسخ ہیں۔ ناسخ نے غزل میں فحش الفاظ کو ممنوع قرار دیا ہے اور غزل کو عاشقانہ جذبات کے علاوہ دیگر مضامین کی ادائیگی کے قابل بھی بنایا اور مثالیہ کو کثرت سے برتا ہے۔ ناسخ کے کتنے دیوان ہیں؟ شیخ امام بخش ناسخ کے دیوان کی تعداد 4 ہے۔ 3 اردو کے دیوان ہیں اور 1 فارسی کا دیوان ہے۔ ناسخ کے 4 دیوان ہیں، 3 اردو کے اور 1 فارسی کے۔ دیوان ناسخ، دفتر پریشاں، 2 دفتر شعر، یہ ناسخ کے اردو کے دیوان ہیں۔ دفتر پریشاں، 2 دفتر شعر اور دیوان ناسخ۔ ناسخ کی دیگر تصانیفات۔ ناسخ کی دیگر تصانیفات میں ہم دیکھتے ہیں مولود شریف رسول مختار، یہ مثنوی ہے، مولود شریف رسول مختار،
یہ مثنوی ہے۔ پھر معراج نامہ یہ بھی مثنوی ہے۔ شہادت نامہ آل نبی یہ بھی مثنوی ہے۔ مثنوی ناسخ سراج نظم یہ بھی مثنوی ہے۔ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہے۔ یہ اگلا سوال ہے کہ ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ کس کا قول ہے یہ انور سدید کا قول ہے۔ انور سدید کا کہنا ہے ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطۂ انجام ناسخ ہے۔ ناسخ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ کہنے والے مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب کا کہنا ہے کہ ناسخ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں۔ ناسخ نے زبان کو ایسا درست کیا کہ اب اس کی حفاظت اور صفائی فارسی سے کچھ کم معلوم نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ناسخ نے زبان کو ایسا درست کیا کہ اب اس کی حفاظت اور صفائی فارسی سے کچھ کم معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ امداد امام عصر کا کہنا ہے۔ ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا تھا اور قدیم پیغمبران سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کہ ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے متشدد رویہ اختیار کیا اور قدیم پیغمبران سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ یہ کہنے والے عبدالسلام ندوی ہیں۔ ناسخ کو طرز جدید کا موجد کس نے ٹھہرایا ہے؟ ناسخ کو طرز جدید کا موجد ٹھہرانے والے مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب نے ناسخ کو طرز جدید کا موجد ٹھہرایا ہے۔ ناسخ کو واضح طرز جدید کس نے قرار دیا؟ تو ناسخ کو کلب حسین خان نے واضح طرز جدید قرار دیا ہے۔ ناسخ کے شاگرد کتنے ہیں؟ ناسخ کے شاگردوں کی تعداد 103 ہے۔ ناسخ کے شاگرد تقریباً 103 ہیں۔ علی اوسط رشک کا نام ناسخ کے شاگردوں میں اہمیت کا حامل ہے۔ علی اوسط رشک کا نام ناسخ کے شاگردوں میں اہمیت کا حامل ہے، اور پھر اس کے علاوہ آغا حسن امانت، امداد علی بحر، فقیر محمد خان گویا، خواجہ محمد وزیر بھی ناسخ کے شاگردوں میں قابل ذکر ہیں۔ شیخ امام بخش ناسخ کے تعلق سے یہاں پر مکمل ہوا۔ اب اس کے آگے جو ہمیں پڑھنا ہے اگلا پوائنٹ، وہ اردو میں ایہام گوئی ہے، جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔